عہد نامہ عتیق۔ پرانا عہد نامہ ان مختلف الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے لکھی گئیں۔ عام طور پر ان کے الہام کا دورانیہ تقریباً 1200 سال قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ تذکرے اور واقعات مندرج ہیں جو یہودی لوگ نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ الہامی کتابیں عبرانی زبان میں لکھی گئیں، مگر کچھ تحریریں ارامئی میں بھی لکھی گئیں۔ پرانا عہد نامہ بنی اسرائیل کے خدا سے متعلق تاریخی، معاشرتی، عبادتی اور ایمانی تجربات کا مجموعہ ہے۔ کلام مقدس کی پہلی 5 کتابیں توراہ یعنی توریت کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں موسوی شریعت درج ہے اور ان میں وہ تمام قوانین درج ہیں جن پر عمل کرنے سے اسرائیلی قوم خدا کی مہربانیوں کے لائق بن جاتی تھی۔ یہودی اور مسیحی روایت کے مطابق ان 5 کتابوں کا مصنف حضرت موسیٰ ہیں جو خروج، عہد اور شریعت کا بنیادی کردار ہیں۔ تواریخی کتابیں 1250 کاف میم سے 150 کاف میم تک کے سیاسی، مذہبی اور تاریخی واقعات کا بیان کرتی ہیں۔ قاضیوں کے بعد بادشاہوں کا زمانہ آیا۔ اسرائیل کے آخری قاضی حضرت سیموئیل نبی نے ان کے لیے بادشاہ کو مسح کیا۔ سیموئیل بادشاہ کے بعد سلطنت 2 حصوں اسرائیل اور یہودا میں سلیمان بادشاہ کے بعد سلطنت 2 حصوں اسرائیل اور یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ اشوریوں نے اسرائیل کو 721 کامیم میں شکست دی اور نبوکدنصر بادشاہ نے یہودا کو 557 کامیم میں فتح کیا اور بابل کی اسیری میں لے گیا۔ شاہ فارس کورش نے 539 کامیم میں یہودیوں کو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دی۔ عزرا اور نہمیہ کی کتابیں بحالی کے اس دور کے واقعات بیان کرتی ہیں۔ بزرگ ایوب سے نشید الاناشید تک 7 کتابیں حکمت کا عدم ہے۔ ان کتابوں میں یزدانی اور انسانی حکمت پر غور کیا گیا ہے۔ حکمت کی یہ کتابیں زندگی کے مختلف حقائق، اہم سوالات اور بھیدوں پر غور اور عملی زندگی، خصوصاً معاشرتی تعلقات کے بارے ہدایات سے متعلق ہیں۔ حقیقی حکمت خدا کی طرف سے بخشش ہے اور خدا کی شریعت روزمرہ زندگی میں اہم ہدایات فراہم کرتی ہے۔ اشعیاء نبی سے ملاکی نبی تک کی کتابیں نبوت کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں 8ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی کامیم تک اسرائیلی قوم کے متعلق نبوتیں اور انبیاء کرام کی زندگی کا بیان ملتا ہے۔ نبوت کی بڑی کتابوں کے مصنفین کو بڑے انبیاء یا انبیاء کبریٰ کہا جاتا ہے اور چھوٹی کتابوں کے مصنفین کو چھوٹے انبیاء یا انبیاء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں المسیح کی بابت کئی پیشنگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کتابیں عبرانی اور یونانی کتب مقدس کی فہرست میں شامل ہیں۔ نبوت کی کتابوں میں ہمیں تاریخی واقعات کی تشریح، خدائے واحد کی پرستش، مظلوم کے لیے انصاف اور مساوات، غریبوں کے لیے غم خواری اور خیر خواہی کے متعلق رضائے الہی کی آگاہی دی گئی ہے۔ آمین۔